السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ وظائف بتا رہے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کی بہتری کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ یہ دعا بکثرت مانگا کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے، کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو، یہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو، یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے۔ پہلے اس کا سادہ مطلب عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پس منظر بھی اللہ کی نے توفیق دی تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح۔ داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے۔ لہذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے، کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں۔ یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو؟ جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے بھی نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو۔ اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہیں، اس کے فرائض منصبی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے، اس کی ضرورت ہے۔ جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے۔ مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے، صحیح طریقے پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے۔ نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے۔ ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا معالج مل جائے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے، اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے، مفید بھی ہو جائے۔ نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں۔ تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سواری پر بیٹھ رہے ہو، کہیں سفر پر جا رہے ہو، گاڑی میں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہو، بس میں بیٹھ رہے ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو، تو کہو
रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हर मौके के लिए एक दुआ तलकीन फरमा दी है। जब सवारी पे बैठते हैं तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़िस सफ़र व खलीफतु फ़िल अहल इला आखिरी। वो तो दुआएं अपनी जगह हैं ही, लेकिन ये एक आम दुआ ऐसी है कि जब भी कहीं दाखिल हो रहे हो तो अल्लाह ताला से दाखिले की अच्छाई भी मांगो और वहां से निकलने की अच्छाई भी मांगो, कि जब मैं दाखिल होने के बाद निकलूं तो अच्छी हालत में निकलूं, ये ना हो कि अंदर दाखिल हुआ और फंस गया किसी मुसीबत में। तो इसलिए ये एक ऐसी जामे और आम दुआ है कि इसको इंसान को अपना वजीफा बनाना चाहिए। सवारी पर सवार हो रहा हो तब, किसी नई जगह पर जा रहा हो तब, नए शहर में दाखिल हो रहा हो तब, कोई नया काम शुरू कर रहा हो तब, हर उस मौके पर जबकि इंसान किसी नई चीज में दाखिल हो रहा हो तो उसको ये दुआ मांगनी चाहिए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो एक तो यह है कि अच्छी तरीके से दाखिल हूं और निकलूं तो अच्छी तरह निकलूं, और आखिर में यह कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान, मुझे अपनी तरफ से एक ताकत अता फरमाइए, कुव्वत अता फरमाइए। जब भी इंसान किसी जगह पर जाता है, दाखिल होता है, तो उस जगह पर दाखिल होकर फायदा उठाने के लिए किसी ताकत की जरूरत होती है, कोई ताकत चाहिए। आप फर्ज करो कि किसी अस्पताल में दाखिल हो रहे हो तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि भाई वहां तक पहुंच जाओ, इतने पैसे होने चाहिए कि उसकी अदायगी कर दो, डॉक्टर तक तुम्हारी रसाई हो जाए। ताकत होनी चाहिए, हर चीज में ताकत की जरूरत है। लेकिन कोई ताकत उस वक्त तक कारामद नहीं होती जब तक कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की मदद उसके साथ शामिल ना हो। बड़ा कारियल जवान है, ताकतवर है, कुव्वत से भरपूर है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु की तौफीक ना हो तो वो अपनी उसकी ताकत बेकार है, कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा सिर्फ ताकत नहीं मांगी कि ताकत दे दीजिए, बल्कि ऐसी ताकत दीजिए जिसके साथ आपकी मदद हो। ये सिखा दिया, इसमें अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया कि कभी भी अपनी ताकत पर अकड़ो नहीं। वो ताकत तुम्हारी जिस्मानी ताकत हो, जहनी ताकत हो, इल्मी ताकत हो, कोई भी ताकत हो, उस पर अगर इतरा गए कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूं और मैं सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता हूं, अगर पर तुम उस पर इतरा गए कि ये मेरा कमाल है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, तो वो कुव्वत और ताकत सब हवा हो जाएगी। उस वक्त तक कारामद नहीं जब तक कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की मदद ना हो। ये हम तालिब इल्मों के लिए भी बड़ा अजीम सबक है कि अगर हम तालिब इल्म, हमें कुछ अल्लाह ने इस्तेदाद दे दी है पढ़ने की, लिखने की, मुताला करने की, तो अगर उस पर घमंड हो गया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तालीम याफ्ता हूं, मैं बड़ा आलिम हूं, मैं बड़ा अल्लामा हूं, और उस घमंड के साथ तुमने अपने इस्तेदाद को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो अल्लाह बचाए, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नापसंद है, उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। फिर वही इल्म इंसान को पता नहीं कहां गुमराही की वादियों में उठा कर ले जाता है।